میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ واقعہ معراج دراصل اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، حقیقت میں اللہ اس کے رسول جانتے ہیں کہ وقت کتنا لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا، تو نبوت کے 10ویں سال ہجرت مدینہ سے 1 سال قبل ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب میں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں، میری تسبیح آج بیان مت کرو، میری اطاعت و بندگی آج چھوڑ دو، اور میری فرما برداری کا گناہ اپنے سروں پر باندھ لو۔ اور اے جبریل، میں حکم دیتا ہوں کہ جا کر میکائیل کو خبر دے دو کہ رزق سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لے، اور اسرافیل کو حکم دو کہ سور کو پھونک، سور کو موقوف کر دے، اور جا کر اسرائیل کو حکم دے دو میرا کہ رب نے حکم فرمایا ہے کہ روح کو نکالنے کا کام آج موقوف کر دے، اور جا کر مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کے دروازے کو تالا لگا دے، اور جنت البری کے جنت الفردوس کے درجات کو بلند کیا جائے، اور جنتوں کو سجا دیا جائے، مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے قبر ہیں قبر کے عذاب کو اٹھا لیا جائے، اور خلد بری کی روحوں سے کہہ دو کہ جنت کی محلوں پر کھڑے ہو جائے، جنت کی محلوں کے چھتوں پر کھڑی ہو جائے، اور کھڑی ہو کر حسن و آشائش اور زیبائش میں وہ مست ہو کر سب بسب کھڑی ہو جائے۔ فرشتوں نے عرض کیا، مولا کون سی رات ہے؟ مولا ارشاد فرماتا ہے، آج کی رات شب معراج ہے، اور میرے مصطفیٰ محمد رسول اللہ کے استقبال کی رات۔ چشم زدن میں عالم بالا میں نقشہ بدل گیا، حکم ربی ہوا، اے جبرائیل جنت میں جاؤ اور سفید خوبصورت سواری لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل جاتے ہیں 70,000 فرشتے لے کر جنت میں، اور وہاں سے سفید سواری لے کر آتے ہیں، اور اتنی خوبصورت سواری کا انتخاب فرمایا، اور تفصیل روح البیان میں ہے کہ ایسی سواری آج تک کوئی دیکھا نہیں تھا، اور کوئی سوار نہیں تھا، اور اگر کوئی سوار ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات۔ 27ویں شب رجب المرجب کی پرکیف رات ہے، مطلع صاف ہے، اور فضاؤں میں بھیگی بھیگی خوشبو ہے۔ رات کیف و نشاط کی مست میں مستی چھا رہی ہے، ہر طرف فضاؤں میں خوشبو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جبریل، حضرت جبریل امی یکایک آسمان دنیا سے نمودار ہوتے ہیں، ساتھ میں ایک سفید رنگ کا براق سواری لیے حاضر ہے، اور ام ہانی کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ چھت کو ہٹایا، ام ہانی کے گھر کے اندر داخل ہوئے، حضرت جبریل امی دیکھ رہے ہیں آقا محو خواب ہے، آقا کی آنکھیں بند ہے، آقا کا دل بیدار ہے، دل میں خیال جبرائیل کے آتا ہے کہ میں آقا کو بیدار کروں، لیکن ادب کا مقام ملاحظہ فرماؤ۔ حضرت جبریل امی سوچتے ہیں اگر میں آقا کو بیدار کروں گا آقا کی بارگاہ میں بے ادبی ہوگی، اتنی دیر میں حکم ربی ہوتا ہے، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو بوسا دو، اس لیے کہ تم اپنے کافوری ہوش سے جب میرے محبوب کے قدموں کو بوسا دو گے تو تمہارے ہونٹ کی ٹھنڈک میرے آقا کے قدموں کو مس کرے گی، میرے آقا کی آنکھیں بیدار ہوں گی۔ اے جبرائیل میں تمہیں بتاؤں میں نے تمہیں کافوری کیوں پیدا کیا تھا؟ آج ہی کی شب معراج کے لیے میں نے تمہیں کافور سے پیدا کیا تھا، حتیٰ کہ حضرت جبریل امی آقا کریم کے قدم مبارک کو بوسا دیتے ہیں، آقا بیدار ہوتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اے جبریل بتا کیسے آنا ہوا؟ جبریل عرض کرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں، یا رسول اللہ اللہ کا بلاوا ہے، رب نے آپ کا بلایا ہے، اس لیے بلایا ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتاؤ سب سے زیادہ حسین کیا چیز آپ دنیا میں تصور کر سکتے ہیں؟ تو آپ کہو گے حسن جنت، حسن
موجود ہے. اگر انسان غسل نہ کرے تو اس کے جسم سے بدبو آتی ہے, اگر انسان مسواک نہ کرے تو اس کے منہ میں سے بدبو آتی ہے. لیکن اس لیے جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے دیواروں پر یہاں تھوکنا منع ہے, دیواروں پر لکھا ہوتا ہے یہاں تھوکنا منع ہے, ہاسپٹل کے دیوار پہ لکھے ہوتے ہیں یہاں تھوکنا منع ہے, کالجز کے دیوار پہ لکھے ہوتے ہیں وہاں تھوکنا منع ہے, جہاں پبلک جمع ہوتی ہے عوام الناس آتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے تھوک میں بیماری کے جراثیم پائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے, نہ کسی کا تصور ہے, نہ کسی کا تخیل ہے, بلکہ صحابی کا عقیدہ ہے. صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ہم سب آقا کے پسینے مبارک کو بطور عطر استعمال کیا کرتے تھے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اللہ اکبر. اس لمحہ مصطفیٰ کا کیا نام دیا جائے, آقا کے حسن مصطفیٰ کا کیا نام دیا جائے. اگر آقا کا لعاب دہن اگر سوکھے کنویں میں ڈال دیا جائے تو سوکھے کنویں کا پانی ابھر کر آقا اوپر آ جائے. اگر آقا کا لعاب دہن اگر کھارے کنویں میں ڈال دیا جائے کھارے کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے. اس آقا کے لعاب دہن کا کیا نام دیا جائے. اگر آقا کا لعاب دہن حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگا دیا جائے قتادہ کی آنکھ اچھی ہو جائے. اگر حضرت محمد رسول اللہ کا لعاب دہن اگر مولا علی کے چشم پہ لگا دیا جائے تو مولا علی کی آنکھوں پہ چشم کبھی نہ دکھے. اگر مولا علی کے آنکھوں پہ چشم پہ لگا دیا جائے تو مولا علی کی آنکھیں کبھی نہ دکھے. اگر صدیق اکبر کا پیٹ ٹوٹ جاتا ہے ان کی کنڈلی پہ لگا دیا جائے تو بجلی اچھی ہوتی نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر. اس لعاب دہن کا کیا کیا نام دیا جائے. اگر آقا کے لعاب دہن کو جابر کے کھانے میں ڈال دیا جائے تو پورا مدینہ منورہ کھاتا نظر آ رہا ہے. اس لعاب دہن کو اگر ایک صحابی کے پیٹھ پر اگلا پڑ جایا کرتا ہے, آقا کا لعاب دہن اگر صحابی کے پشت پر مل دیا جاتا ہے تو 120 سال اگر زندہ رہتے ہیں تو اتنی خوشبو بدن سے آتی ہے. اتنی خوشبو کسی عطر کی دکان پر نہیں ہے, کسی معطر کے دکان پر نہیں ہے. عطر فروش پوچھتا ہے بتا یہ خوشبو کہاں سے ہے. کہا مصطفیٰ کے لعاب دہن کی برکت ہے. میں کس کا آقا کے حسن کا کس کا ٹکڑے کا تذکرہ کروں. اگر چھیڑوں گا بات تو رات ختم ہوگی, مصطفیٰ کے حسن کی بات ختم نہ ہوگی. بات اتنی سی ہے, آقا اتنے پیارے ہیں, آقا اتنے خوبصورت ہے, آقا اتنے حسین و جمیل ہے. تبھی تو رب فرماتا ہے اے جبریل جا میرے محبوب کو پروانہ دے. رب تبارک و تعالی ملنے کا مشتاق رکھتا ہے, ملنے کا اشتیاق رکھتا ہے. میرے محبوب سے کہنا رب ملنے کا اشتیاق رکھ رہا ہے. اللہ اکبر. بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت جبریل امی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو چلنے کا پروانہ رب نے دیا ہے, بلانے کا پروانہ رب نے دیا ہے, آپ تیار ہو جاؤ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر معراج کے لیے تشریف لے گئے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے میرے سینے کو چاک کیا, میرے سینے کو, دھیان سے سننا میری بات, میرے سینے کو چاک کیا اور اس میں سے میرا دل نکالا اور اس دل کو سونے کے تشت میں رکھا اور وہ تشت علم و حکمت سے لبریز تھا اور اس کو ایمان و حکمت سے دھلا گیا. امام راضی فرماتے ہیں کہ آب زمزم سے دھلا گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے کو جب دھلا جا رہا تھا تو حضرت جبریل کہتے ہیں کہ میں نے عجیب چیز دیکھی. جب میں نے سینے سے دل نکالا تو اس دل میں نے 2 کان دیکھے جو برابر کام کر رہے تھے اور میں نے 2 آنکھیں دیکھی اس دل میں جو برابر دیکھ رہی تھی. ابھی تو میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان ڈالے کرامت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع نظم ہدایت پہ لاکھوں سلام, اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یوں ترجمانی فرماتے ہیں اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ دل میرے سینے کے اندر رکھ دیا گیا اور رب تبارک و تعالی حکم دیتا ہے اے جبرائیل میرے آقا کے سر انور پر امامہ سجایا جائے. اور وہ امامہ کسی کا امامہ کسی کی ماں نے بنایا, کسی کا امامہ کسی کے باپ نے بنایا, کسی کے امامہ کوئی دکاندار نے بنایا, کسی کا امامہ کسی کی نانی اور دادی نے بنایا. لیکن رب فرماتا یہ پہلے سے تیاری ہے, واقعی معراج یہ اچانک نہیں ہے. رب فرماتا
سر پہ سجا دیا گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پہن لیتے ہیں جنتی لباس پہنتے ہیں, میرے آقا زرا پہنتے ہیں, میرے آقا کمر بند پہنتے ہیں. وقت نہیں ہے, 15 منٹ مجھے اور بولنا ہے. اور واقعہ معراج جب تک 7 گھنٹے 6 گھنٹے نہ بیان ہو تب تک لطف ملتا ہی نہیں, وقت کی قلت کی بنا پر. اور ہماری عادت نہیں ہے کہ میں اپنے بزرگ کو, میں اپنے سرکار جونپور کو میں یوں ہی پریشان کروں. یہ غلاموں کا کام نہیں ہے, یہ سرکار وہیں سے نظر کرم کر رہے ہیں, میری زبان چل رہی ہے. ورنہ عالم تو یہ ہے کہ ہم سبق یاد کر کے 2002 میں 1 میں 1998 میں سرکار ہمارے مدرسہ حنفیہ کے صحن میں یا اپنے حجرے میں پڑھاتے تھے. ہم سب جس طریقے سے سبق یاد کر کے تب سناتے تھے, آج وہی عادت ہے. میں نے حضور سے عرض کیا سرکار سبق یاد کر کے اور ہم سرکار سن لیں, کرم کی برسات ہو سرکار. حضور نے فرمایا میں پورے جلسے میں شرکت کر کے جاؤں. یہ سرکاروں کا کرم ہے. ہمارے سرکار علماء کو نوازتے ہیں. اور میں نے محسوس کیا ہے کہ جب شاگرد بولتا ہے حضرت خوب مشکتے ہیں, اور میں ڈرتا رہتا ہوں حضرت کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے, حضور کی شان میں کوئی لپوشائی کر رہا ہوں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. آپ کو بیان کروں, حضور ہمارے اس وقت کے امام المنطق والفلسفہ. علماء سے میری گزارش ہے, میں جب مدرسہ منزل اسلام بریلی شریف کا طالب علم ہوا, مولانا نعیم اللہ خان صاحب قبلہ جو منزل اسلام کے پرنسپل تھے, ان کے بیٹے کا نام فضل حق تھا. انہوں نے مجھ سے کہا مولانا احتشام آپ جونپور کے رہنے والے ہیں, حضرت کا نام لیا. میں نے کہا جی میں جانتا ہوں حضرت کا شاگرد ہوں, حضرت کرم فرماتے ہیں ہم پر, حضرت کا احسان ہے, حضرت کے احسانات ہم پر بہت سارے ہیں, ہمارے گھروں پر ہے, ہمارے بھائیوں پر ہے, ہمارے والد مکرم حضور سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اپنی بات اپنے دل سے اپنی زبان سے کیسے میں بیان کر سکتا ہوں. لیکن آپ کو بتاؤں کہ مولانا نعیم اللہ خان صاحب قبلہ نے کہا حضرت کا احسان ہوگا میرے بیٹے پر اگر حضرت میرے بچے کو منطق پڑھا دیں. کیا پڑھا دیں؟ بریلی شریف منظر اسلام کا شیخ الحدیث, بریلی شریف منظر اسلام کا پرنسپل, اور وہ خود حضرت جب فلسفہ پڑھاتے تھے, جب وہ مرقات پڑھاتے تھے, جب وہ ملا حسن پڑھاتے تھے تو کوئی جواب نہیں تھا. لیکن جب میں نے حضرت سے ملا حسن پڑھا ہے تو جب میں نے ملا حسن پڑھا حضرت سے, حضرت دائیں طرف کتاب رکھ کے بند کر دیتے تھے. ہم لوگ کو یہ بات نہ سمجھ میں آئے حضرت ماشاءاللہ ملا حسن کے حافظ ہیں. یہ علمی بات ہے, علماء جانتے ہیں. آپ کے پلے بات نہ پڑے گی, بس اتنا جانو کہ جو علماء ملا حسن نہ سمجھ پائے حضرت ہمارے کتاب بند کر کے پڑھاتے. سبحان اللہ, وہی سبق سنا رہے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کریم معراج, سفر معراج آقا کا شروع ہوتا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر آپ سوار ہو, سواری پر آپ سوار ہو جاتے ہیں, اور لگام کو حضرت میکائیل نے تھام رکھا ہے, رکاب کو حضرت جبرائیل نے تھام رکھا ہے, زین کو حضرت اسرافیل نے تھام رکھا ہے. بڑا عجیب منظر ہے, نورانی قافلہ ہے, نوری منظر ہے. زمین سے آسمان تک مست ہی مست ہے سارے لوگ, ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا ہے. یوں کہہ لیا جائے سوار بھی نور ہے, سواری بھی نور ہے, سوار بھی نور ہے, باراتی بھی نور ہے, مہمان بھی نور ہے, بے زبان بھی نور ہے, نور ہی نور ہے. اور نوری بارات مکہ سے چلی اور وادی بطحا میں جہاں کھجوروں کا درخت ہے وہاں جب بارات پہنچتی ہے جبریل امی کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وادی بطحا ہے, اس کا نام مدینہ طیبہ ہے, یہی آپ کی ہجرت گاہ ہے, آپ اتریے 2 رکعت نفل نماز ادا کریے. میرے آقا 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں. اب وہاں سے پھر سفر کی تیاری ہے. میرے آقا مدینہ شریف سے واپس بیت المقدس کے لیے جا رہے ہیں. بیت المقدس سے لے کر مدینہ کے درمیان جتنے فرشتے ہیں ہر طرف درود و سلام کی گونج ہے, درود و سلام کی فضا گونج رہی ہے, ہر طرف درود و سلام کی آواز آ رہی ہے. فرشتے درود و سلام کا ادا کر رہے ہیں, حمران بہشت درود و سلام آقا پر بھیج رہی ہے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بیان کرتا ہوں, بیت المقدس کا وہ دروازہ ہے جو بیت المقدس کا خادم, مسجد کا خادم روزانہ دروازہ بند کر دیا کرتا تھا اور کوئی بھی کھڑکی نہیں کھلی رہتی تھی. لیکن اس دن کا بڑا عجیب عالم ہے,
ایک دروازہ جو صدر دروازہ ہے، مین گیٹ ہے، وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے. 1 گھنٹہ پریشان ہوا، 2 گھنٹہ پریشان ہوا، 3 گھنٹہ پریشان ہوا. سب کو بلایا، اراکین مسجد کو، ٹرسٹیان مسجد کو، کہا صاحب سنو یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا ہے. کہا انجینئر کو بلایا جائے. انجینئر آیا، کہا چھت نیچے آ گئی ہے لہذا دروازہ بند نہیں ہو سکتا، اتنی جلدی کچھ نہیں ہو سکتا، واپس جاؤ چھوڑ دو، کل صبح دیکھا جائے گا. اللہ اکبر. حضرت جبریل امی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب بیت المقدس میں آقا تشریف لے جاتے ہیں تو ایک پتھر بیت المقدس کے صدر دروازے پر رکھا ہوا ہے. حضرت جبریل امی اپنے انگشت مبارک کو اس پتھر پر مارتے ہیں، پتھر میں سوراخ ہو گیا اور حضرت جبریل امی اس براق کو اس میں باندھ دیتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باب محمد پر کھڑے ہو جاتے ہیں. باب محمد کہاں ہے؟ بیت المقدس کے دروازے کا نام ایک باب محمد ہے. باب محمد پر آقا کریم کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرے آقا جب کھڑے ہو گئے قرآن و غلبہ مچل رہے ہیں، فرشتے مچل رہے ہیں، 1,24,000 انبیاء رسولان اعظام مچل رہے ہیں، آقا پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. اب میرے آقا مسجد بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے. جب اندر داخل ہوئے حضرت جبریل امی کنارے کھڑے ہوتے ہیں، آذان پکارتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مکمل آذان ہو گئی جبریل امی نے آواز دی، 1,24,000 انبیاء رسولان اعظام آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ سب صفائی سیدھی کر لیں. 1,24,000 انبیاء رسولان اعظام اپنی صفوں کو سیدھی کر لیتے ہیں. میرے آقا آگے بڑھتے ہیں، انبیاء رسولان اعظام کی میرے آقا امامت فرماتے ہیں. اچھا میرے آقا نے امامت فرمائی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے یکے بعد تقریر کی، سب نے تقریر کی. لاسٹ میں آخری تقریر میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ہوئی. اللہ اکبر. اب میرے آقا کی جب تقریر ختم ہوتی ہے تو بیت المقدس سے میرے آقا دنیا آسمان کی طرف رواں اور دواں ہے. پہلا آسمان کا دروازہ جبریل نے کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں جبریل. مما کا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ. کہا بلایا گیا ہے. کہا بلایا گیا ہے. کہا انہی کا تو انتظار تھا، انہی کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، کسی کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے گا. جب دربار نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے باپ کو سلام کیا. آدم نے جواب دیا، آپ کا استقبال کیا، خوش آمدید کہا. اللہ اکبر. دوسرا مرحلہ دوسرے آسمان کی طرف حضرت جبریل رواں دواں ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں جبریل ہوں. مما کا تمہارے ساتھ کون ہے؟ دربار نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں میرے ساتھ محمد رسول اللہ ہے. تو جبریل نے کہا میرے ساتھ محمد رسول اللہ ہے. دربار نے کہا انہی کے لیے میں انتظار کر رہا تھا، انہی کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، کسی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں جب دروازہ دربار نے کھولا تو میں نے کیا دیکھا؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے. کون؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام. اور آقا فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل تیسرے آسمان پر گئے تو اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں جبرائیل ہوں. اندر سے دربار کہتا مما کا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد رسول اللہ ہے. کہا انہی کے لیے تو انتظار میں کر رہا تھا، انہی کے لیے دروازہ کھولا جائے گا. آقا فرماتے جب جبرائیل نے دروازہ کھولا، دربار نے جبرائیل نے دروازہ کھلوایا اور دربار نے جب دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف نے سلام پیش کیا. یکے بعد دیگرے 7ویں آسمان پر جب میرے آقا پہنچے تو اندر دیکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور میرے آقا 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کی طرف رواں دواں ہے. میرے آقا جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا اسے کہتے ہیں جو مخلوق کے علوم کی انتہا ہے، اسے سدرۃ المنتہا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے قدرت کے قلم کے لکھنے کی آواز سنائی دیتی تھی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قدرت کے قلم کے لکھنے کی آواز سنائی دیتی تھی. حضرت سدرۃ المنتہا پر جبریل امی ہے، سارے فرشتے اذن طلب کر رہے ہیں، اے مولا تیرا حکم اگر ہو تو تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ہم سب چھڑمڑ بنا کر تیرے محبوب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. رب حکم دیتا ہے سارے فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں، سارے فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جاتے ہیں. اللہ نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانک لیا، سدرۃ المنتہا کو ڈھانک لیا. اب حضرت جبریل امی
آگے بڑھتے ہیں، وہ مقام آتا ہے جہاں جبریل کہتے ہیں اے محمد رسول اللہ، اب میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اس سے گزر سکوں، اگر ہم فرشتے گزرے تو ہمارے پر انوار و تجلیات سے جل جائے گا۔ اب وہاں آقا کی عظمت ملاحظہ کرو، آقا کی فضیلت ملاحظہ کرو، آقا کی شان ملاحظہ فرماؤ۔ جہاں جبریل کا پر تھک جائے، جہاں ان کی حد ختم ہو، وہاں سے میرے آقا کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل تمہیں کوئی حاجت تو نہیں ہے، تمہیں کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج شب معراج ہے، آج آپ دولہا بنے ہوئے ہیں، اگر عرض کروں آپ کی بارگاہ میں کیا کچھ میں لب کشائی کر سکتا ہوں، کچھ مانگ سکتا ہوں، اس لیے کہ آج مانگنے کی رات ہے؟ جبریل نے کہا مانگ سکتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جبریل نے کتنا اچھا مانگا، اپنے لیے نہیں مانگا، کسی اور کے لیے نہیں مانگا، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے گناہگار امتیوں کے لیے جبریل مانگ رہے ہیں، اور جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جب پل صراط سے آپ کے امتی گزریں گے ڈر ہے نیچے نہ گر جائے، اگر آپ حکم دے دیے تو میں جب آپ کے فرشتوں کا گزر ہو تو میں اپنا پر پل پر بچھا دوں تاکہ آپ کے فرشتوں کا اس پر سے گزر ہو۔ یہ تو سدرا کی مکی کا عالم ہے، اور میرے آقا ہم گناہگار امتیوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، جو فرائض و واجبات اس سے ہم دور ہو رہے ہیں، نفل سے دور ہو رہے ہیں، اسوہ حسنہ سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سنو میرے آقا کو رب نے سب کچھ دیا، اور ایک بات معراج کی ہے، وقت نہیں ہے یہیں پر بات ختم کر رہا ہوں اپنی۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو سب کچھ دیا، کوئی چیز باقی نہ رکھی، کوئی چیز باقی نہ رکھی۔ میرے آقا ہم گنہگار امتیوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرے امتیوں کے پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو جب تک وہ پیر سے اپنے کانٹا نہیں نکالتا ہے، جتنی تکلیف اس امتی کو ہوتی ہے اتنی تکلیف مجھ محمد کو ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ہم گنہگار امتیوں سے اتنی محبت فرما رہے ہیں، اور جب میرے آقا معراج تشریف لے کر گئے تو اس معراج کے واقعے کو اللہ اکبر قرآن اس طرح ذکر کر رہا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ میرے آقا جب حریم الہی میں پہنچے تو ایک بالش کی جگہ نہ تھی بلکہ دو کمانوں کے درمیان جتنی جگہ تھی اتنا میرے آقا اور رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان تھی۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت تک تکی باندھے رب کی زیارت کر رہے تھے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے نبی، میرے نبی ما زاغ البصر وما طغى، میرے نبی کی آنکھوں نے کسی اور کو نہ دیکھا۔ سب میں نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، جب سے سفر معراج کا واقعہ ہوا میرے نبی نے اپنی آنکھیں کسی طرف نہ کی، میرے آقا نے 14 طبق زمین آسمان کا سیر کیا، میرے نبی نے آنکھیں نہ کہیں چپکائی، میرے نبی کو میں نے جنت کا مشاہدہ کرایا، میرے نبی نے آنکھیں نہ کہیں پہنچی، میرے نبی کریم کو رب ارشاد فرماتا ہے میرے نبی کریم کو میں نے دوزخ کا مشاہدہ کروایا، میرے نبی نے اپنی آنکھیں ادھر نہ کی، لیکن ما زاغ البصر وما طغى، جب میرے نبی میرے پاس آتے ہیں تو اپنی نگاہوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ عالم یہ ہے کہ عرش کی عقل تنگ ہے، تبھی تو میرے امام کہتے ہیں عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، اور جانے مراد اب کہاں ہائے تیرا مکان ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نامدار بدری تاجدار وہاں سفر معراج کے لیے گئے ہیں، سفر معراج کے لیے گئے ہیں، اور بات بتاؤں سفر معراج کا واقعات وہ ہے جو سنی مسلمان ہوگا، جو سنی مسلمان ہوگا اہل سنت والجماعت پر قائم ہوگا اسی کو سفر معراج پر عقیدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور جس کو سفر معراج پر شک ہو اور مسلمان ہی ہو نہیں سکتا وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ ابو جہل کی جماعت میں سے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے کر گئے تو آپ کو بتاؤں آپ نے علماء کرام سے سنا ہے کہ زنجیر ہلتی رہی، بستر گرم رہا، حضور تشریف فرما ہے، سارے علماء کرام میں سب سے کم پڑھا لکھا ہوں، علماء کرام کی جوتیاں سیدھا کرتا ہوں کہ سیدھی کرتا ہوں جوتیاں، میں آپ کو بیان کروں کہ 70,000 حجابات
7 आसमान, एक जन्नत का दरवाजा दूसरे जन्नत तक, ये सब मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने एक पल में सफर किया। और बात समझ में ना आई तो और आगे बताऊं, एक तारे की दूरी, ध्यान दो, ये मैं साइंस से आपको बता रहा हूं, एक तारे की दूरी दूसरे तारे की दूरी, दोनों तारों की दूरियां 9 अरब मील कितनी है, ये साइंस में कितनी दूरियां है, 9 अरब मील की दूरियां है। और 90,000 तारे लोगों ने अपने अपने एतबार से शुमार किया। मेरे आका ने सबका मुशाहिदा किया। बात समझ में ना आई, पल भर में गए, बिस्तर गर्म है, पानी जिसे वजू किया वो जमीन पर सूख न पाया, जंजीर हिलती रही। ये आलम क्या है, ये आलम क्या है? तो अकीदा मुलादा फरमाओ। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफरे मेराज शुरू करते हैं तो रब हुक्म देता है, ए हवा तू बंद हो जा मत चल, तू बंद हो जा मत चल। ए जमीन तेरे अंदर की ताकत मैं ले रहा हूँ। ए जन्नत खामोश हो जा, ए दोज़ख खामोश हो जा, ए हवाएं चलना बंद हो जा। तारीख बदल नहीं सकती, साल बदल नहीं सकता, दिन बदल नहीं सकता, टाइम बदल नहीं सकता। और रब ने सबको हुक्म दिया, सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए, सब रुक जाए, इसलिए कि मेरे आका सफरे मेराज में है और वही चलेगा, वही दिखेगा, वही बोलेगा, वही दरूद पढ़ेगा, वही सलाम पढ़ेगा। जिसे मुस्तफा से प्यार है और जिसे मुस्तफा ने हुक्म दिया है, ए जमीन तू ना कुछ कर, ए आसमान तू ना कुछ कर, ए सितारे तू ना कुछ कर, ए सूरज तू ना कुछ कर, सब खामोश हो जा। और जब मेरे आका मेराज से वापस आएंगे तो ए वक्त तू चलना, ए महीना तू बदलना, ए सूरज तू बदलना, ए चाँद तू बदलना, ए जमीन तेरे अंदर ताकत होगी, ए जमीन तेरे अंदर ताकत होगी, ए वक्त तू चलना जब सब चले। इसलिए कि मेरे आका ने ढूंढो ना, परेशान ना हो। मेरे आला हजरत ने 2 शेर में बड़े मैटर को हल कर दिया। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जान है जहान की, वो जान है तो जहान है। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है जो कुछ बयान हुआ गाज़िब का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।